اور آج نماز کے متعلق بڑے ضروری مسائل آپ سے عرض کرنے ہیں۔ ویسے تو بترتیب چلنا تھا کہ وضو سے شروع کر کے پھر غسل کو بیان کیا جاتا اور اس کے بعد پھر نماز کی طرف آتے، لیکن چند ایسی غلطیاں جو دیکھنے میں آئی ہیں، جو سننے میں آئی ہیں، ان کا تدارک یعنی انہیں ختم کرنا، انہیں دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لی جائے کہ اگر ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا گھر میں آرام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر دنیا کے کام میں یا دین کے کام میں ہم ہیں اور اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں ہر کام چھوڑ کے نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اتنا کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے آتے ہیں نا، تو پھر نماز میں ایسی پڑھنی چاہیے کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ بندہ گاڑی جو ہے وہ بند کرتا ہے، سٹاپ کرتا ہے، پھر اترتا ہے گاڑی سے، بڑا ٹائم اپنا وہ اس پہ لگاتا ہے اور وضو کرتا ہے، پھر وہ کسی راستے میں، سفر میں، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کافی دیر کے بعد دوبارہ ڈرائیو شروع کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کاروبار میں شٹر ڈاؤن کرتا ہے، دکان بند کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ لیکن بڑے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں نا، لیکن در حقیقت ان کی نماز میں اتنی کمی، اتنی کوتاہی ہے کہ ان پر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ میں چند باتیں آپ سے بیان کرتا ہوں، آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نماز پڑھیں گے اور بہت زیادہ غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کل سے میں کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ وضو سے مسائل کو شروع کیا جائے۔ باقی آپ کے لیے بلا جھجک میرا آپ سے تعلق دوستانہ تعلق ہے ہر فرد کے ساتھ، تو کوئی بھی مسئلہ دین کا ہے اس کو پوچھنے میں ویسے بھی شرم اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہے میں صحیح کام کرتا ہوں کہ نہیں، نماز میں یوں ہو گیا پتہ نہیں نماز صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو آپ بغیر کسی جھجک کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے میرا ایک دوستانہ تعلق ہے، ہر بندہ مجھ سے کھل کے بات کر سکتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مجھ سے بات کرتا ہوا کسی ہیبت یا دبدبے کا شکار ہو۔ میں نے اپنا تعلق ایسا رکھا ہے کہ ہر بندہ دین سے فائدہ اٹھا سکے، اس لیے مسئلہ پوچھنے میں شرم اور جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ باتیں جو نماز میں پائی جائیں اور نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں مکروہات تحریمہ۔ مکروہ کام نماز کے اندر اگر پایا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ کیا وہ مکروہ کام حلال کے قریب ہے یا حرام کے قریب ہے؟ پہلے یہ سمجھے مکروہ کیا ہوتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ عمل، وہ عمل جس سے کراہت کی جائے، وہ عمل جس سے نفرت کی جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جس عمل سے نفرت کی ہے نا، اسے مکروہ کہتے ہیں، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ اب اس مکروہ کی دو صورتیں ہیں، کیا وہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ وہ حرام کے قریب ہے تو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اگر وہ اتنا ناپسندیدہ تو ہے، نفرت تو ہے، لیکن وہ حلال کے قریب ہے تو اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اگر نماز کے اندر مکروہ تنزیہی عمل ہو جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی، اور اگر نماز کے اندر مکروہ تحریمی عمل آ جائے تو پھر فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ ایک فرض تو بندے کا ادا ہو گیا، جیسے ہم نماز فجر پڑھی ہے، جو ہم پہ فرض تھی، اس کا فرض ہم سے ادا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اس بندے نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، نہ پڑھے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے؟ ان میں سے پہلا عمل، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان لا اکفا ثیابی وشعاری، اللہ کریم نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں اور اپنے بالوں کو سمیٹوں۔
نماز پڑھتے ہوئے ہم سے یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بندہ ایک نماز پڑھ رہا ہے تو بار بار اپنے بالوں کو وہ درست کرتا ہے. کبھی وہ اپنی مونچھوں سے کھیل رہا ہے تو کبھی اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. اگر اس نے زلفیں رکھی ہوئی تو بار بار وہ اپنے زلفوں کو کان کے پیچھے یا وہ سیٹ کرتا رہتا ہے. اس عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا صرف اس لیے کہ یہ عمل امت سمجھے اور امت اس پہ عمل کرے. دوسرا عمل ہے کپڑا سمیٹنا، کپڑے کو فولڈ کرنا، کپڑے کو تہہ لگانا، کپڑے کو موڑنا. یہ عمل اس سے بھی منع کیا گیا. اب نماز کے اندر اپنے بالوں کو سہلانا، بالوں کو درست کرنا اس حد تک کہ آدمی انہی میں گم ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ کافی دیر اپنی مونچھوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یا اپنے بالوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایسے شخص پر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی. نمبر 2 عمل کپڑے کو موڑنا. کپڑے کو جو موڑنے کا تعلق ہے وہ یہ ہے، یہ جو آستین ہے کف، اگر اس کو آدھی کلائی تک فولڈ کیا جاتا ہے، یہ آدھی کلائی تک فولڈ ہے، یہ کلائی، اس کو کلائی کہا جاتا ہے. یہ مکمل بازو ہے، کونی سے آگے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کلائی کہتے ہیں. یہ نصف کلائی ہے اتنی. اگر اتنی فولڈ کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی. اگر یہ بازو جو فولڈ ہوا ہے یہ نماز سے پہلے فولڈ تھا، جیسے ہم وضو کر کے آتے ہیں تو بازو نیچے نہیں کرتے تو آ کے نماز شروع کر لیتے ہیں. اگرچہ اس نے نماز میں درست بھی کیا ہے، اس کا مسئلہ میں الگ بیان کروں گا، نماز میں درست کرنا کیسے ہے، اس نے کر لیا ہے، لیکن جیسے اس نے نماز شروع کی ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی شروع ہوئی ہے، اس کو فوراً وہ نماز دوبارہ پڑھنا یعنی کہ واجب ہے اس پر. اگر یہ آدھی کلائی تک تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ گھٹ کے قریب ہے، اب کلائی سے آگے ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ حلال کے قریب ہے. اس سے ثواب میں کمی آئے گی، نماز ہو جائے گی. مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولیں ذرا سبحان اللہ. نہ سمجھ آئے اٹھ کے پوچھ بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ میں نے اس لیے کہلوائی ہے تاکہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. اس وقت نیند کا بھی بڑا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے میں جماعت میں صورتیں بھی بڑی چھوٹی پڑھتا ہوں تاکہ احباب پہ تخفیف کی جائے. تو یہ جو طریقہ کار ہے کف ثوب کہتے ہیں، کپڑے کو موڑنا. اب یہ سلوار سے بھی ہے، جیسے ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سلوار کو اندر کی طرف ایسے فولڈ کرتے ہیں، تو یہ فولڈ کرنا بھی اندر کی طرف سلوار کو، یہ بھی مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. اس طرح نہیں کر سکتے. ویسے نافے سے پکڑیں اور سلوار کو اوپر اٹھا لیں اور ٹخنوں کو ننگا کر لیں، یہ طریقہ کار ہے. یہ سلوار کو باندھ ہی اوپر لیا جائے تاکہ آسانی ہو جائے. بعض جو ہے وہ پینٹ شرٹ استعمال کرنے والے نوجوان جو لوگ ہیں وہ نیچے سے پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں. ایک تو پینٹ ویسے فولڈ ہوتی ہے، اس کو ٹانکا لگا ہوتا ہے. یہ اسکول کی یونیفارم ہوتی ہے نا جی، اس پہ غور کریں، اس کے پانچے جو ہوتے ہیں وہ اوپر فولڈ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ٹانکا لگا ہوتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خود جیسے وہ لمبے پجامے پہنتے ہیں تو جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، ویسے ٹخنے چھپانا یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے. اس پر بڑی سخت تاکیدیں آئی ہیں. تو نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ٹخنوں کو ظاہر کرنا مرد کے لیے ضروری ہے. پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ٹخنوں کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو رہی ہے، قطعاً نہیں، ان کی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے، ان کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. یہ میں نے کپڑے کو موڑنے کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. ایک اور بات، کپڑے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کپڑے سمیٹنے کا تعلق یہ بھی ہے. بعض نے کپڑے اتنے اعلیٰ پہنے ہوتے ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہوئے نا اتنی زحمت نہیں کرتے کہ 2-3 بال پڑ جائیں، بلکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں جس طرح کپڑے میں نے استری سٹینڈ سے اٹھائے ہیں نا، استری کے نیچے سے نکالے ہیں، بس اسی طرح میں ان کو رکھوں، ایک بال نہ پڑے. تو وہ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے سے قمیض کو درست کریں گے، اٹھتے ہوئے پھر قمیض کو یوں سمیٹیں گے، اتحیات بیٹھتے ہوئے اپنی قمیض کو صحیح سمیٹیں گے. تو یہ سارے عمل یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہیں، یہ کپڑوں کو سمیٹنا، کپڑوں کو سہلانا. اس کے بعد آتا ہے نماز کے اندر دیکھنے کے بارے میں. جو نماز میں ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے متعلق نماز کے اندر چہرہ موڑ کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور صرف آنکھوں کو پھیر کر دیکھنا، جیسے مثال بندہ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف آنکھوں کو پھیر کے دیکھتا ہے، ایسے چہرہ نہیں موڑتا ایسے. اگر چہرہ موڑ کے دیکھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اگر صرف آنکھوں کو پھیر کے دیکھتا ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی سامان پڑا ہوا ہے
تو اس کو سامان کا خطرہ ہے کہ اٹھا نہ لے، یا اس طرح کہ اسے کوئی شرعی عذر ہے، تو پھر وہ وقفے کے ساتھ کبھی کبھی نماز کے اندر اس کی طرف ایسے دیکھ لیتا ہے، تو یہ اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت وہ بغیر شرعی عذر کے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، بلا ضرورت وہ آنکھوں کی پنکھیوں کو موڑ موڑ کے دیکھتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے نماز کے اندر ثواب میں کمی آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا، اللہ کی خاص رحمت اس بندے کی طرف ہوتی ہے۔ جب بندہ نماز میں اپنی نظر کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری طرف کرتا ہے نا، تو اللہ کریم اپنی رحمت کی توجہ ہٹا لیتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر میری طرف توجہ نہیں کر رہا، تو میں اس پہ رحمت کیوں کروں۔ تو جب نماز پڑھی جائے تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ، تو بڑے اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ دوسری بات، نماز کے اندر جماہی لینا، یہ حالت نیند کے اندر یا ویسے بھی بندے کو جماہی آتی ہے، اس کو تو حد اتم روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یحب العطسا و یکرہ التسابق، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، ان التسابق من الشیطان والعطس من اللہ، حضور فرماتے ہیں یہ جو چھینک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو جماہی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بڑی لطیف بات یہ ہے، کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں، کسی نبی کو جماہی نہیں آتی تھی، ہر نبی اس عادت سے پاک تھا۔ بس یہ سوچ لیا جائے کہ جب میرے نبی کو یہ عمل نہیں تھا تو میں کیوں کروں۔ روکنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، جب جماہی کی شکایت، جب جماہی آئے تو اپنے دونوں ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے رکھیں، تھوڑا دبا کر ناک سے سانس کو تیز کر لیں، جماہی ختم ہو جائے گی۔ نماز کے دوران جان بوجھ کر جماہی لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر بے ساختہ جماہی آ گئی ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جی، تو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کے، اللہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمارا ادب دفتر میں ہوتا ہے یا اپنے مالک اپنے افسر کے سامنے ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو تو کبھی جماعی بھی نہیں لیتے، اٹینشن کھڑے ہوتے ہیں، بالکل الرٹ، کوئی حرکت نہیں کرتے۔ کبھی مزار اقبال پہ آپ کا جانا ہو نا، دور کی بات نہیں کرتا، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک مزار پہ جانا ہونا، تو ان کے دائیں اور بائیں جانب میں 2 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ پورا زور لگا لیں وہ حرکت نہیں کرتے، ان کے پاس بندوق ہوتی ہے اور ویسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے آنکھیں ان کی بالکل سیدھی ہوتی ہیں، ان کا جسم بالکل ساکت ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ گئے، ایک میں آپ کو خوش طبی کے لیے بات اور ایک نکتہ سننا چاہتا ہوں۔ 7 دوست تھے تو انہوں نے بڑی بڑی کوشش کی کہ وہ ہنس پڑے، لیکن وہ سپاہی ہنسا نہیں۔ انہوں نے 7 کھڑوں کی تصویریں بنائی، وہ ہلا نہیں، بڑی کوششیں کی، گرمی تھی، پسینہ آ رہا تھا، مکھیاں بھی اڑ رہی تھی، وہ ہلا نہیں، حرکت نہیں کی اس نے۔ میں سوچ رہا تھا جو بندہ اس حکومت کے لیے، اس نوکری کے لیے جو چند ہزار اسے پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے کتنا اہتمام کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مالک جو پوری کائنات کا خالق اور مولا ہے، اس کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو کبھی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، تو کبھی داڑھی سیدھی کر رہا ہے، تو کبھی مونچھیں سیٹ کر رہا ہے، تو کبھی جناب کوئی حرکت کر رہا ہے، بس کبھی ادھر خارش ہے تو کبھی ادھر خارش ہے، کبھی ادھر خارش ہے، بس یہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، دنیا داروں کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ تمہاری اپنی مجبوری ہے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ادب یہ ہے کہ تم حرکت نہ کرو، یوں کوشش کرو۔ اب یہ حرکت کرنا نماز کے اندر، یہ بھی ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک رکن ہے مختلف ارکان نماز کے اندر، جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس میں ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں، اس کو قوما کہتے ہیں۔ سجدہ کرنا ایک رکن ہے، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ التحیات یعنی قادہ جس میں تشہد وغیرہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ایک رکن ہے۔ ان تمام ارکان میں سے کسی ایک رکن کے اندر اگر آدمی کے دونوں ہاتھ حرکت کر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی رکوع کے اندر ہے، ایسے رکوع میں ہے، اب یہاں سے وہ کھڑا ہوا کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، دونوں ہاتھوں سے پیچھے اپنی قمیض کو ایسے درست کرتا ہے، فوراً اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کسی چیز کا انتظار نہیں ہوگا۔ نمبر 2،
اگر وہ قیام میں کھڑا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اس قیام کے اندر ہاتھوں کی بنیاد یہ نیچے والا ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ یعنی کہ بایاں ہاتھ. اگر یہ ایک بار نیچے سے نکل جاتا ہے ایسے، نماز ٹوٹ جائے گی. اگرچہ آپ اس کو رکھیں، آپ یہاں پہ یہ ایک بار اگر بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے نیچے نکل گیا، بس آپ نے اس کو نکالا اور ایسے استعمال کر لیا، بس نماز ٹوٹ گئی. اب باقی تمام ارکان کے اندر، قیام کے اندر دائیں ہاتھ کو یعنی سجے ہاتھ نو 3 بار اگر استعمال کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی. 2 بار استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی کوشش کی جائے. بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر مثال کے طور پہ استعمال کا کیا، آپ دیکھیں یہ میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، یہاں میں نے خارج کی، پھر میں نے یہاں کی، یہ 2 بار ہو گیا، پھر یہاں کی، یہ 3 بار ہو گیا. ایک یہ طریقہ ہے. پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، یہاں میں نے استعمال کیا، پھر واپس لے گیا 1 بار، پھر میں نے ہاتھ اٹھایا یہاں تک لایا، پھر میں واپس لے گیا 2 بار. اب اٹھایا تو نماز ٹوٹ گئی. یہی ایک ہاتھ ہے، اس کو میں نے یوں اٹھایا، ایسے حرکت کی، پھر ایسے حرکت کی، جیسے اٹھا کے میں نے یہاں پہ رکھا، نماز ٹوٹ گئی. رکوع کے اندر 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں میں سے ہر ایک کا 2 بار اٹھنے کی اجازت ہے. یہ ہاتھ ایسے ایسے اکٹھے اٹھائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے. اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، یعنی 3 بار ہاتھ کا حرکت کر جانا، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. تو یہ اس پر پوری توجہ دی جائے کہ ہم نماز پڑھتے کیسے پڑھ رہے ہیں. جب اتحیات بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں سے قمیض آگے سے ہم درست کرتے ہیں. بعض لوگ نے اس کو اتنا ایشو نہیں لیتے، اس کا اتنا ایکشن نہیں لیتے ہیں. وہ کوئی گل نہیں جی، ایڈی کچی نماز نہیں ہوتی بندے دی، جی میں مولوی صاحب کہتے ہیں جی ٹوٹ جائے نماز، ایڈی بھی کچی نماز نہیں ہوتی. یہ بڑے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، آپ نے جس صحابی کو بھی دیکھا نا ایسی کوئی ایسا عمل کرتے، حضور نے فوراً اپنے پاس بلایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں مجھے 3 کاموں سے منع کیا گیا. میں نماز کے اندر مرغ کی طرح جیسے وہ دانہ اٹھاتا ہے میں سے سجدہ نہ کروں. دوسرا مجھے منع کیا گیا اعتجار سے. تیسرا مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھوں. جیسے بعض افراد اب یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور ان کو اپنے بازو سے یوں گھیرے میں لے لیتے ہیں. اس طرح نماز میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. ویسے بندہ اکیلا ہو تو ایسے بیٹھنا سنت ہے. تو 3 چیزیں حضور. احتجار کیا ہے؟ احتجار یہ چیز ہے کہ آدمی نے امامہ باندھا ہوا ہے اور امامے کے نیچے ٹوپی نہیں ہے، اوپر سے سر خالی ہے. جیسے دیکھا ہوگا آپ نے بعض افراد نماز پڑھنے آتے ہیں نا، ان کے پاس اپنا پرنا ہوتا ہے، وہ ایسے سر کے اوپر صرف باندھ دیتے ہیں، ایسے نیچے سے سر جو ہے وہ خالی رہتا ہے. ایسی ٹوپی جو اوپر سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی. ایسا امامہ جس کے اندر ٹوپی نہیں ہے اور وہ اوپر سے خالی ہے، سر واضح ہے، تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں جتنے میں نے عرض کیے ہیں، امید کرتا ہوں آپ یاد کریں گے. مزید جو رہ گا انشاءاللہ کل میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. باقی پوری کوشش کی جائے، ان کو ذہن نشین کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے. میرے خیال سے تقریباً ہمارے جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، جیسے یہ عاطف ہے، علی اکبر ہے، احمر ہے، افضال ہے، عبد الرؤف ہے، ان سب کو یہ مکروہات تحریمی آتے ہیں. اگر یہ اپنے گھر والوں کو، اگر ان کے والدین یا ان کے بھائی یا ان کے چچا وغیرہ اپنے بچوں سے مدد لیتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کوشش تو یہ کی ہے کہ آنے والی نسل کو مضبوطی سے چیزیں یاد کروائی جائیں تاکہ بار بار یہ غلطیاں دہرانی نہ پڑیں. تو جب نماز پڑھی جائے تو اس کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اہتمام سے پڑھا جائے. یہ نماز کا حق ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.